من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفروا ربكم إنه كان غفارا صدق اللہ العظیم. میرے محترم عزیزوں بزرگوں دوستوں، آج سے جمعۃ المبارک کے اندر میں ان چیزوں کا ذکر شروع کروں گا کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز پسند ہو اور بندہ وہ کرے، ظاہری بات ہے اللہ بھی آگے سے وہ کریں گے جو بندے کو پسند ہوتا ہے. ایک بزرگ کا قول ہے، مجھے نام معلوم نہیں ہے، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، اپنے بزرگوں سے سنا ہے، تو یقیناً صحیح بات ہوگی. وہ فرماتے تھے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے. کسی کا انتقال ہو رہا ہے، کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹ رہی ہے، کوئی بیمار ہو رہا ہے، کوئی محتاج ہو رہا ہے، اور کیسا بھی ہے، جو اچھا ہو رہا ہے، جو برا ہو رہا ہے، سب میری مرضی سے ہو رہا ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے مطابق کر دیا ہے. میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے ساتھ ملا دیا ہے. جو اللہ کی مرضی ہوگی وہی میری مرضی ہوگی. ایک بزرگ تھے جن کا نام تو کچھ اور تھا، لیکن لقب ان کا تھا شادولہ. شادولہ ان کا لقب تھا. تو ایک مرتبہ کسی گاؤں میں سیلاب آ رہا تھا اور نہر کا بند کمزور ہوتا 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 ٹوٹنے کے قریب تھا. لوگوں نے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ یہ بند جڑ جائے اور بارش اور پانی کی طغیانی کم ہو جائے تاکہ یہ بند ٹوٹنے سے بچ جائے. تو کہنے لگے کہ پھاوڑا لے کر آؤ. پھاوڑا لے آئے تو نہر کے اس کنارے کو کھودنا شروع کر دیا. اور یہ کیا کر رہے ہو؟ پہلے پانی کا زور ہے اور اوپر سے تم بھی اس کو کھودنا شروع کر رہے ہو. تو کہنے لگا کہ جس سے میرا مولا اس سے شاد اللہ. اسی وقت پانی کی طغیانی کم ہوئی اور پانی کم ہوا اور نہر کا کنارہ ٹوٹنے سے بچ گیا. کہ ان کو سمجھ آ گیا تھا مزاج باری تعالیٰ کیا ہے. یہ تو میں نے دو واقعات مرضی کے اوپر سنا دیا آپ سب کو. تو جو چیز بندے کو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جب بندہ وہ کرتا ہے تو بندہ اللہ تعالیٰ بھی جواب میں ویسا معاملہ کرتے ہیں. دیکھیں کوئی آدمی کسی کمپنی میں کام کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، اور اس کمپنی کے اندر کام کرنے کے اندر وہ کمپنی کی وفاداری کے اندر سارے وہ کام کرتا ہے جو کمپنی کی ضرورت اور اس کو پسند ہوتے ہیں. تو کمپنی اس کے عوض میں اس کو وہ تنخواہ دیتی ہے کہ جو اس کو پسند ہوتی ہے. تو ایسے ہی اللہ کے ساتھ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بندوں کی طرف سے پسند ہیں. اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند ہیں. وہ کس نے بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا یا بزبان رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمایا. تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں. ان چیزوں کا بیان میں آج سے شروع کروں گا. جیسے جیسے موقع ہوا اس کے حساب سے آگے بھی بات عرض کروں گا. سب سے پہلی چیز جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور چیزیں بھی اللہ کو پسند ہیں جن کا ذکر میں آگے کروں گا انشاءاللہ. اللہ زندگی دے، موقع دے، انشاءاللہ آگے کروں گا. لیکن جو چیز سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے بندے سے، سب سے زیادہ پسند ہے، وہ ہے اللہ سے معافی مانگنا. اللہ کو اپنے بندے کا اپنے سے معافی مانگنا بہت پسند ہے. اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشی کی مثالیں دی ہیں. نماز کی مثال دی ہے کہ سجدہ کرو اور قرب حاصل کرو. نماز کی مثال دی ہے کہ اقم الصلاۃ لذکری. نماز اس لیے پڑھو کہ اس میں میرا ذکر ہوتا ہے. میرا ذکر جتنی بڑی چیز ہے کہ جتنا اونچا میرا ذکر ہے اتنی ہی اونچی وہ عبادت ہوگی. یہ بھی اللہ کو پسند ہے. روزہ ابھی گزرا
یہ بھی اللہ کو پسند ہے، حج اللہ کو پسند ہے۔ میں چند ایک موٹی چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور سب کے اندر جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے، وہ ہے استغفار، اللہ سے معافی مانگنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کوئی نماز پڑھ سکتا ہے؟ پڑھنا تو بات کی بات، سمجھ بھی نہیں سکتا، سمجھنا بات کی بات، ادراک بھی نہیں ہو سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ نماز کیسی ہوگی۔ ہم تو سمجھتے ہیں ایسی ہوگی، لیکن وہ نماز کی کچھ اور تھی۔ جب نماز کا ذکر آئے گا انشاءاللہ وہاں ذکر کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نماز کا یہ حال تھا اور قرب کا یہ حال تھا کہ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، کہ اللہ سے اتنا قریب ہو گئے، اتنا قریب ہو گئے، اتنا قریب ہو گئے کہ دو تیروں کو جوڑ دو، کمانوں کو ایسے جوڑ دو، کمان ایسی ہوتی ہے، ان دونوں کو ایسے جوڑ دو تو او ادنا، اس سے بھی زیادہ نزدیک، اس سے زیادہ اور نزدیک کیا ہوگا؟ میرا آپ کا ایمان ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس سے زیادہ قربت اور کیا ہوگی اللہ اور اس کے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن اتنا قرب ہے، اتنا بڑا قرب ہے، اتنا بڑا تعلق ہے، اور اتنا بڑا جوڑ ہے، اس جوڑ کے باوجود اللہ سب سے آخر میں نازل فرما رہے ہیں، سب سے آخر میں قرآن مجید میں اللہ یہ نازل فرما رہے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، استغفار کر جو انه كان توابا، کہ وہ معاف کرنے والا ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ نبی استغفار کر، یہ سب مخاطب اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس، تو نے دیکھا لوگوں کو يدخلون في دين الله أفواجا، وہ داخل ہو رہے ہیں دین میں، فسبح، تسبیح کر، مخاطب کرتی تسبیح کرو، سب کو نہیں، ایک آگے تسبیح کرو، ایک آدمی کو مخاطب ہے، فسبحو نہیں، فسبح تسبیح کرو، تسبیح کر، اور کیا واستغفر، اور استغفار کر۔ اللہ خاص مطالبہ کر رہے ہیں اپنے نبی سے، اللہ کو آخری مطالبہ یہی ملا تھا اپنے نبی سے کہ تم مجھ سے معافی مانگو، استغفار کرو۔ کیا نبی نے نعوذ باللہ گناہ کیا تھا؟ کیا نبی اللہ سے کبھی غافل ہوئے تھے؟ نہیں، کبھی غافل نہیں ہو سکتے، کبھی غافل نہیں ہوئے تھے، نہ کبھی سوچ سکتا ہے کوئی شخص یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں وقت نیند کی حالت میں اللہ سے غافل تھے، کوئی یہ بات کہہ دے گا اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کبھی غافل نہیں ہوئے، نہ غفلت ہے اور نہ گناہ ہے، اور سوتے وقت بھی اللہ کی یاد ہے، جاگتے وقت بھی اللہ کی یاد ہے، ہر لمحہ درجات اونچے 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 بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کہہ رہے ہیں مجھے یہ چیز اتنی پسند ہے کہ اے نبی تو بھی یہی کیا، اے نبی تم بھی استغفار کیا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کو بندے کا معافی مانگنا بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ مبارک بات حدیث سے قدسی ہے، توبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ کہلوا رہے ہیں توبہ۔ حدیث سے قدسی وہ حدیث ہے، هو الكلام الذي يبينه النبي بلفظه ويرسله الى عبده، کہ وہ کلام کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے لیکن وہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے، اس کو کلام نبوت کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ یہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرما رہے ہیں توبہ، مبارک دے دو اس بندے کو، اس بندے کو مبارکباد دے دو، کس بات کی؟ لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، کہ جو اپنے صحیفہ میں استغفار زیادہ مانگے، جس کے نامہ اعمال میں استغفار گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، گناہ کو اللہ مٹا دیتے ہیں اور نیکی کو اللہ نہیں مٹاتے۔ تو جس کے صحیفہ اعمال میں استغفر اللہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، جس کے نامہ اعمال میں زیادہ ہوگا، اللہ کہہ رہے ہیں اس کو مبارکباد دے دو۔ تو کیسا مبارک وظیفہ ہے استغفار کرنا۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ ان آیات کی تشریح و تفسیر تو بہت طویل ہے، میں تو صرف اس مضمون کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ اس قدر عظیم الشان
اس قدر جلیل قدر چیز ہے کہ میں اور آپ اگر چاہیں کہ اللہ تعالیٰ کا خاص تعلق ملے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کا بڑا خاص تعلق ملا ہوا تھا۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ حج کے سفر میں جا رہے تھے۔ اس زمانے میں علماء کرام نے فتویٰ دیا تھا آج کے زمانے میں حج کرنا جائز نہیں ہے۔ چند ایک حکومتی علماء کرام نے فتویٰ دیا آج کے زمانے میں حج کرنا جائز نہیں، اس کے بعد دلائل دیے باقاعدہ کہ اس زمانے میں جو بحری قذاف تھے وہ اس قدر زیادہ تھے کہ سمندر سے گزر کے عرب کی سرزمین پر جانا ناممکن اور محال لگتا تھا، ایک ناممکن عمل لگتا تھا کہ کوئی آرام سے وہاں پر چلا جائے حجاز شریف میں۔ چنانچہ اس زمانے میں ایک آدمی پورے بڑے صغیر میں حج کے لیے پہنچا۔ آپ اور میں بچپن سے ان کا نام سنتے ہوئے آ رہے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ اکیلے حج پر، یعنی کہ صرف اپنے خاندان کے ساتھ یہ ایک خاندان بڑے زمانے کے بعد حجاز مقدس کی زمین پر پہنچا تھا، ورنہ حج ہندوستان میں بالکل ختم ہوتا جا رہا۔ تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے، عبدالحی اثنوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے اور ان کے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے، انہوں نے متفق کا فتویٰ دیا کہ حج پہ جایا جائے، اور سید احمد شہید قافلہ لے کر ہزاروں لوگوں کو لے کر حج کے لیے نکلے، اور راستے میں لوگوں نے کہا کہ حضرت کیا کریں گے، کھانا پینا تو ہے نہیں، ہزاروں لوگ ساتھ ہیں، کشتیاں بھری ہوئی ہیں، اب کیا کریں، اب کیسے کھانے پینے کا انتظام ہوگا، چاروں طرف سمندر ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ وہیں پر سجدہ ریز ہو گئے، اللہ سے دعا مانگی۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں اللہ سے تعلق کی۔ وہیں پر اللہ سے دعا مانگی اور دعا مانگتے مانگتے کہنے لگے کہ کل مغرب کے وقت ہمیں اتنا کھانا ملے گا، کل مغرب کے وقت ہمیں اتنا کھانا ملے گا، اور ایسے لوگ ہمیں دیں گے جو ہمارے دشمن نظر آتے ہیں اور وہ منتیں کر کے دیں گے۔ تو اگلے دن مغرب کے وقت کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، مغرب کا وقت ہو رہا ہے، کہیں آثار نظر نہیں آ رہے، تو ایک طرف دیکھا ایک جھنڈا نظر آیا، وہ ہل رہا ہے۔ لوگوں نے کہا وہ جھنڈا ہل رہا ہے، اس کا مطلب یہ ایک اشارہ ہوتا تھا پہلے زمانے میں، یہ علوم عقد عنامل ایک علوم ہوتا ہے، یوں کر کے اشارے کر کے باتیں کی جاتی تھی، اب معاملہ طے کیا جاتا۔ آج بھی چھوٹے چھوٹے ایک رسالے ملتے عقد العنامل کے نام سے، تو اس کے اندر اس قسم کے علوم کا ذکر ہے۔ تو بس وہ ایک اشارہ تھا کہ اس طرف آؤ۔ تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے کھانے کا انتظام ہو گیا، چلو۔ وہاں پر پہنچے تو دیکھا انگریز کھڑے ہوئے، اور جتنے لوگ تھے اس سے کئی گنا زیادہ کھانا لے کر کھڑے ہوئے ہیں، اتنے بکرے اور اتنے مرغے ہیں، وہ سب لے کر کھڑے ہوئے، اور الگ سے اس کھانے کے لیے کشتیاں ان کے پاس تیار تھی کہ یہ آپ لے کر جائیں، ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہ اللہ سے جو تعلق تھا وہ صرف سید احمد شہید کے لیے تھا، سمجھتے ہیں وہ جو اللہ کا خاص تعلق تھا وہ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے لیے تھا، وہ جو اللہ کا تعلق تھا وہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے تھا، وہ جو اللہ کا تعلق تھا وہ خواص کے لیے تھا۔ میں اور آپ کہاں اس کے اہل ہیں کہ ہمیں اللہ سے تعلق کا کوئی ذرہ ملے، اللہ سے تعلق کی کوئی چیز ملے، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو استغفار ہے، اس کے اندر اتنی بڑی خاصیت ہے کہ بندے کا اللہ سے ایسے تعلق ہوتا ہے جیسے ان بڑی بڑی مثالوں کے اندر ان بڑی بڑی شخصیات کا اللہ سے تعلق تھا۔ کہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں اپنا تجربہ اور یہ چیز نہیں بتا رہا، میرا کیا تجربہ ہے، میں آپ کو مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا ذکر کردہ وظیفہ بتا رہا۔ فرماتے ہیں کہ روزانہ 10 منٹ اپنی زبان میں استغفار کرو، عربی میں نہیں آتا نہ کرو، 10 منٹ اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو روزانہ۔ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لو تو بہت اچھا ہے، ورنہ اپنی زبان کے اندر اللہ کا اے اللہ میں بڑا کمزور ہوں، میں بڑا گندا ہوں، گناہگار ہوں، اے اللہ
میں نے گناہ کیے، مجھے پتہ ہے دوبارہ بھی ہوں گے، لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں. پھر اللہ سے اس کی مغفرت کا ذکر کرے اور پھر اس سے معافی مانگے اپنے گناہوں کی، اور آگے ہونے والے گناہوں کی بھی معافی مانگے. یہ عزم کر لے کہ میں نے گناہ نہیں چھوڑنا، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی عزم کر لے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں چھوڑنا. یہ عزم کرے. جب اس عزم کے ساتھ آگے بڑھے گا، اللہ تعالیٰ حدیث سے قدسی میں فرماتے ہیں کہ جب کوئی میرا بندہ استغفار کرتا ہے، مجھ سے معافی مانگتا ہے، میں ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کو کہہ دیتا ہوں عبادات بند، تسبیحات بند، ذکر بند، رکوع سجود بند، اور خوشی مناؤ میرے اس بندے نے فلاں فلاں جگہ پر فلاں بن سے فلانا اس نے مجھ سے معافی مانگی ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، اس کی معافی کی خوشی میں تم خوشی مناؤ. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی معافی کو اتنا زیادہ پسند فرماتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ مجھے کسی بندے کے معافی مانگنے پر کتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جیسے ایک ریگستان، بخاری شریف کی روایت ہے، جیسے ریگستان کے اندر کوئی آدمی ہے جس کے پاس اونٹ ہے اور اس اونٹ کے اوپر کھانے پینے کا سامان لگا ہوا ہے، اس نے اونٹ کو باندھا اور باندھ کے سو گیا. جب آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹ غائب ہے. اونٹ ایسا جانور ہے کہ اگر چوہے کی دم میں اس کی نکیل آ جائے اور چلنا شروع کر دے تو اونٹ اس کے پیچھے بھی چلنا شروع ہو جاتا ہے. اونٹ ایسا جانور ہے کہ اس کو کسی طرف آپ ہلکا سا کھینچیں تو وہ اس طرف چلنا شروع ہو جائے گا، چاہے وہ چوہے کا زور ہو، چاہے وہ ہرن کا زور ہو، چاہے وہ انسان کا زور ہو. اس کو ہلکی سی ٹو مل جائے تو وہ پیچھے چلنا شروع ہو جاتا ہے. وہ بھی یہ نہیں دیکھتا کہ میرا مالک مجھے کھینچ رہا ہے یا کیا کھینچ رہا ہے. تو اب جب اونٹ کو باندھا ہوا ہے اور اونٹ غائب ہے تو کیا مطلب؟ کوئی لے گیا، چوری ہو گیا، اور جو لے گیا تو وہ واپس کرنے کے لیے تھوڑی لے کے گیا، اور ریگستان میں لے کر گیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کیا ریگستان میں تو بندے کو کوئی اپنی چیز نہیں ملتی، چاہیے کہ چوری کردہ مال تو جیب سے نکلا اور سامنے پڑا ہوتا ہے، آدمی کو نظر نہیں آتا، تو یہ چوری ہو گیا. اب وہ ریگستان میں کیا کرے گا؟ بھاگے گا جب بھی مرتا ہے، بیٹھتا ہے جب بھی مرتا ہے. کہتے ہیں کہ چلو ریگستان میں بھاگ کے مرنے سے بہتر ہے ایک جگہ رکوں تاکہ پیاس کم لگے گی، تاکہ مجھے تکلیف کم ہوگی. ایک ہی جگہ رک جاتا ہے. جب وہ سو کے اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ پھر بندھا ہوا ہے، تو خوشی میں چلاتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ میں تیرا رب تو میرا بندہ. خوشی میں الٹا جملہ بول گیا، یا اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ، میں نے تیرے اوپر کتنے احسانات کیے ہیں، آج ایک اور احسان میں نے تجھ پہ کر دیا ہے. یہ بندہ کہہ رہا ہے، خوشی میں الٹا کہہ رہا ہے. یہ کہنا تھا کہ اللہ تو نے مجھ پر کتنے احسانات کیے ہیں، اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے مجھ پہ ایک اور احسان کر دیا ورنہ میری زندگی ختم تھی. جیسی اس بندے کو خوشی ہوتی ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ جب میرا کوئی گناہگار بندہ مجھ سے معافی مانگتا ہے، مجھ سے توبہ کرتا ہے، مجھے پتا ہے کہ اس کے مستقبل میں پھر گناہ لکھے ہوئے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ اس کے مستقبل میں پھر بڑے بڑے گناہ لکھے ہیں، لیکن جب وہ مجھ سے معافی مانگتا ہے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. تو اس کی معافی مانگنے پر مجھے اس بندے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے. بھائی یہ کوئی اور بات ہوتی، کسی بزرگ کی نصیحت ہوتی تو ہم سوچتے یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کہ ساری دنیا بھی سچ بول کے جھوٹی ہوگی، لیکن ہم اس بات کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ میرے اور آپ کی معافی مانگنے کے اوپر اللہ تعالیٰ کو اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے. تو اللہ کو جو سب سے زیادہ بندوں سے پسند آنے والا کام ہے، سب سے زیادہ پسند آنے والا کام ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگی جائے. اور اس معافی کا ثمرہ بھی انسان کو ملتا ہے، معافی کا نتیجہ بھی انسان کو ملتا ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ کا خاص تعلق جو بڑے بڑوں کو حاصل تھا وہ اس راستے سے ملنا شروع ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ صرف استغفار کرنے سے اللہ کا تعلق مل جائے گا. ایک نبی ہو کر زمین آسمان نے نہیں دیکھا کہ نبی کی دعا یا دعا کو اللہ نے رد کر دیا ہو. آپ نے سنا ہوگا حضرت یونس علیہ السلام یہ اپنی قوم کو بددعا دے کر چلے گئے. قوم نے دیکھا کہ بادل آ رہے ہیں، ساری قوم اکٹھی ہوئی بڑوں کے پاس. اب کیا کریں؟ کہنے لگے کہ اللہ کو ایک چیز سب سے زیادہ پسند ہے،
ہم وہ کام شروع کرتے ہیں اللہ ہو سکتا ہے معاف کر دیں، تو سب ایک میدان میں اکٹھے ہو گئے، ایک میدان میں جمع ہو گئے، اللہ سے استغفار کرنے لگے، معافی مانگنے لگے۔ اللہ نے حضرت پوری سورہ یونس اتار دی ہے، اس کے پیچھے اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ کے بس پیچھے جا چکے ہیں کہ اب عذاب آئے گا، عذاب کے بادل آ چکے ہیں۔ جب عذاب آتا ہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، جب عذاب آ رہا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن استغفار میں اتنی طاقت تھی کہ سارے لوگ میدان میں اکٹھے ہوئے، اللہ سے معافی مانگی، عذاب کے بادل آ چکے تھے، اللہ نے واپس کر دیے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رکھا اور دوبارہ قوم کے پاس بھیجا کہ ان کے استغفار کی برکت سے ہم تمہیں دوبارہ ایک نئی زندگی دیتے ہیں، تم جاؤ اور دوبارہ اس کو ان کو تبلیغ کرو۔ تو یہ بھائی استغفار یہ زبان سے ہوتا ہے، اس کے لیے دل میں ندامت تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کم سے کم آدمی استغفار کرے۔ استغفار کا طریقہ یہ ہے کہ اس گناہ کو گناہ سمجھے، جس گناہ میں مبتلا ہے سمجھے کہ یار میں تعلیم دار ہوں کہ میں گناہ کا کام کر رہا ہوں، کم سے کم اس کو گناہ سمجھے میں بدنظری کر رہا ہوں، یہ سمجھے میں جھوٹ بول رہا ہوں، یہ سمجھے کہ میں حرام کھا رہا ہوں۔ جب ان کو یہ سمجھ کے استغفار کرے گا تو اللہ ایک دن اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا، گناہ کرنا چاہے گا، اللہ نہیں کرنے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو دین کی ساری باتیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا